السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پرسکون ہوں گے۔ میں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی گھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک کہانی مجھے میرے دوست نے سنائی تھی۔ اس کے بچپن میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ آگے کہانی اسی کی زبانی سنیں۔ جب میں چھوٹی تھی تب ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سب کو پتا ہے کہ گاؤں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ وہاں سب خوشی غم میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں ایک 26-27 سال کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام عظیم تھا۔ ہم بچے تو عظیم بھائی کہتے تھے۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اکلوتے تھے۔ عظیم بھائی اخلاق میں بہت اچھے تھے۔ سب گاؤں والے ان کی تعریف کرتے۔ سب خواتین نے سوچا عظیم بھائی کی شادی کروا دیتے ہیں، ایسے ان کے اکیلے پن دور ہو جائے گا۔ جب سب خواتین نے عظیم بھائی سے رائے پوچھی تو عظیم بھائی نے رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر تو سب لڑکیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ہماری پڑوس والی آنٹی نے دوسرے گاؤں کی ایک لڑکی کا بتایا۔ وہ بس ماں بیٹی تھی، غریب تھی۔ ہم سب لڑکی دیکھنے دوسرے گاؤں گئے۔ میں چھوٹی تھی، عظیم بھائی کی شادی کی خوشی میں سب جگہ جاتی تھی۔ لڑکی کا نام مدیحہ تھا۔ مدیحہ بھابھی بہت پیاری تھی، دبلی پتلی گوری، مومی گڑیا جیسی۔ مجھے تو بہت پسند آئی۔ مدیحہ بھابھی دیکھنے میں جتنی پیاری تھی، ان کا اخلاق اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ایک ہفتے میں سب گاؤں والے بھابھی کی تعریف کرنے لگے۔ بھابھی کی شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا۔ بھابھی کو بیٹا ہوا تھا۔ سب گاؤں والے خوش تھے۔ سب نے بھابھی کا بہت خیال رکھا۔ عظیم بھائی اور بھابھی تو بہت ہی خوش تھے۔ کچھ دنوں سے بھابھی اداس تھی۔ عظیم بھائی نے وجہ پوچھی تو بھابھی نے کہا، مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے، میں کچھ مہینے اپنی ماں کی چلی جاؤں۔ بھابھی نے عظیم بھائی سے کہا، اور عظیم بھائی دوسرے دن بھابھی کو ان کے گاؤں چھوڑنے چلے گئے۔ بھابھی کا گاؤں بہت دور تھا، 1 دن لگ جاتا تھا جانے میں۔ بھائی بھابھی کو چھوڑ کے 1-2 دن رک گئے اور پھر واپس آ گئے۔ بھابھی کی امی بہت خوش ہوئیں کہ بیٹی اور نواز سے مل لیا ہے۔ جون کا مہینہ تھا۔ بھابھی کی امی کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ بھابھی کے گھر میں سین میں نیم کا بہت بڑا درخت تھا۔ میں کھیت میں کام کرنے جا رہی ہوں، تم درخت کے نیچے نہیں جانا، بھوک لگے تو کھانا کھا لینا، بھابھی کی امی نے بھابھی سے کہا۔ بھابھی کی امی بچپن سے ہی بھابھی کو پیڑ کے نیچے جانے نہیں دیتی تھی۔ وجہ پوچھو تو کہتی وہاں اثرات ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، بہت گرمی تھی۔ بچہ گرمی سے رونے لگا۔ لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ بچے کو دودھ پلایا، بچہ پھر بھی روتا رہا۔ بھابھی چپ کروا کے تھک گئی تھی۔ بچے کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور تبھی بھابھی نے چارپائی درخت کے نیچے بچھائی اور بیٹھ گئی۔ بچے کو ہوا لگی تو بچہ چپ ہو کے سو گیا۔ بھابھی بھی ساتھ لیٹ گئی اور بھابھی کی آنکھ لگ گئی۔ بھابھی کی آنکھ امی کی آواز سن کے کھلی، مدیحہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ پیڑ کے نیچے مت آنا، تو یہاں آ کے سو گئی۔ امی نے پریشان ہو کے کہا، ارے امی دیکھو کچھ نہیں ہوا، تم ایسے ہی وہم کرتی تھی، اتنی ہوا تھی، بہت اچھی نیند آئی۔ بھابھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اللہ کرے سب ٹھیک رہے۔ رات میں ہم سب سو گئے، تبھی کسی کی چیخ سے ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا مدیحہ بھابھی چارپائی پر منہ نیچے کر کے بیٹھی ہیں۔ کیا ہوا مدیحہ، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اور بچے کو کیا ہوا؟ ماں نے کہتے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ بچہ بے جان تھا، ماں دھک سے رہ گئی۔ بچہ مر چکا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، اس لیے منع کرتی تھی، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ بھابھی تو صدمے میں تھی۔ ماں نے رات کو ہی داماد عظیم بھائی کو اطلاع بھیج دی اور کہا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ہسپتال جانے تک بچہ مر گیا، اور بھابھی سے بھی یہی بولنے کو کہا۔ رات کو ہی بچے کو ماں نے غسل دے دیا۔ جب غسل دے رہی تھی تب دیکھا کہ بچے کے گلے پر انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے گلا دبایا ہو۔ ماں نے داماد کے آنے تک بچے کو کفن پہنا دیا۔ داماد کے آنے کے بعد بچے کو دفنانے لے گئے۔
دفن سے فارغ ہو کے بھائی کچھ دن وہیں رک کے بھابھی بالکل خاموش تھی۔ کچھ دنوں بعد بھائی بھابھی کو لے کر واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بھابھی خاموش رہتی، کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ سب گاؤں والے بھابھی کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ دن ایسے بیت رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا۔ بھابھی کو دوسرا بیٹا ہوا تھا۔ بھابھی پہلے کی طرح نارمل ہو گئی تھی۔ سب گاؤں والے شکر کرنے لگے۔ بھابھی بچے کا بہت خیال رکھتی۔ اب تو وہ اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ 2 سال بعد بھابھی کو تیسرا بیٹا ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ اس عرصے میں بھابھی کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بھابھی دونوں بچوں کا بہت خیال رکھتی، 1 منٹ بھی دونوں کو دور جانے نہیں دیتی۔ پھر 1 سال بعد بھابھی کی بیٹی پیدا ہوئی۔ عظیم بھائی تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ سب ٹھیک تھا، سب خوش تھے۔ مہینے کی ہو گئی تھی۔ ایک رات سب نے کھانا کھایا، بھابھی نے بیٹی کو دودھ پلایا اور سلا دیا، خود بھی سو گئی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی مردہ پڑی ہوئی تھی، سانس نہیں چل رہی تھی۔ تو بھابھی دیکھتے ہی سکتے میں چلی گئی۔ عظیم بھائی بھی غم زدہ تھے۔ والے ہی سب سنبھال رہے تھے۔ کچھ خواتین بچی کو غسل دینے لگی تو دیکھا بچی کے گلے پر انگلیوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے گلا دبا کے مارا ہو۔ کسی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور کفن دفن ہو گیا۔ بھابھی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ اب تو بھابھی بنا دوپٹے کے باہر نکل جاتی اور گلی میں سب کو کہتی میں نے اپنے بچوں کو مارا ہے، بس یہی کہتی رہتی، اپنے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھابھی کو بچے بھی عظیم سنبھالتے تھے۔ جو خواتین بچوں کو غسل دینے گئی تھی وہ سب کو بتانے لگی کہ بچی کے گلے کے اوپر نشانات تھے انگلیوں کے۔ سب سچ سمجھنے لگے کہ شاید بھابھی نے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ سب نے عظیم بھائی سے بات کی۔ بھابھی کا ٹھیک ہونا مشکل تھا اور عظیم بھائی مجبور ہو کے بھابھی کو پاگل خانے چھوڑا۔ بچوں کا عظیم بھائی ہی خیال رکھتے، کھانا بنا کر دیتے اور کام پر چلے جاتے۔ بچے اسکول سے آ کے کھانا لے کے کھا لیتے، سارا دن باہر کھیلتے رہتے۔ بھائی رات کو باہر سے ہی کھانا لے آتے، یہ کبھی گاؤں والے ہی کھانا لے کے دے دیتے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ 6 مہینے بعد عظیم بھائی پاگل خانے بھابھی کو لے کے آ گئے۔ جب ہم بھابھی سے ملنے گئے تو دیکھا بھابھی کے اتنے بڑے اور خوبصورت بال کاٹ دیے تھے۔ پاگل خانوں والوں نے اتنے چھوٹے بال کر دیے تھے، کان تک ہو گئے تھے بال۔ بھابھی اتنی کمزور ہو گئی تھی، رنگ بھی سانولا ہو گیا تھا۔ وہ بس ایک جگہ خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ 1-2 دن بعد ایک نیا انکشاف ہوا۔ بھابھی سگریٹ پینے لگی تھی۔ پورے دن کمرے میں بیٹھی سگریٹ پیتی رہتی، نہ کھانا کھاتی نہ پانی پیتی، بس سگریٹ پیتی رہتی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کے ڈبے پڑے رہتے، کبھی بھوک لگتی تو کھانا کھا لیتی تھی۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے بھابھی کے ہونٹ اور دانت کالے ہو گئے تھے۔ بھابھی نے بچوں کی طرف دیکھتی نہ بات کرتی۔ جب عظیم بھائی نے دیکھا بھابھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو بھائی دوبارہ بھابھی کو پاگل خانے چھوڑ آئے۔ وقت کا کام گزرنا ہے، چاہے جیسا بھی وقت گزر ہی جاتا ہے۔ اب تو بھائی کے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے اور کام پر جانے لگے تھے۔ 3 سال بعد بھائی پھر بھابھی کو واپس لے کر آئے تھے۔ بھابھی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ واپس آنے کے بعد بھابھی اپنے بچوں اور عظیم بھائی سے کہتی، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤ، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ پر بھائی اور بچے بھابھی کو گھر میں چھوڑ کے کام کرنے چلے جاتے۔ ایک دن تو بھابھی بھائی کے کام والی جگہ پہنچ گئی اور بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ بھابھی روتے ہوئے بس یہی کہتی۔ بھائی غصے سے بھابھی کو پکڑ کے گھر لے آئے اور گھر میں چھوڑ کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اب تو روز کام پر جانے سے پہلے گھر کو تالا لگا دیتے۔ بھابھی پورا دن دروازہ بجاتی رہتی پر کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ بھابھی کھڑی کھڑکی میں چیختی رہتی، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ بچے تو بھابھی کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے اور بڑے خاموشی سے گزر جاتے۔ بھابھی کھڑکی میں کھڑی ہو کے جو بھی ہوتا
ان کو چیزیں مارتی اور کہتی مجھے باہر نکالو، مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ کبھی کنگا مارتی، کبھی چپل مارتی۔ ایک دن کوئی بھاری چیز ایک آدمی کو مار دی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ غصے سے عظیم بھائی کو کہنے لگا بھابھی کو واپس چھوڑو، یہ سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بھائی کے پاس اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بھابھی کو پاگل خانے داخل کرواتے۔ سب گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور بھابھی کو ایک بار پھر پاگل خانے داخل کروا دیا۔ 3 مہینے بعد بھائی کے پاس فون آیا پاگل خانے سے، آپ اپنے پیشنٹ کو گھر لے جائے، یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہر طرح سے علاج کر کے دیکھ لیا ہے، یہاں یہ دوسرے پیشنٹ کو مار رہی ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے انہیں۔ بھائی خاموشی سے بھابھی کو واپس لے آئے۔ بھابھی اب چپ رہتی، صبح ہوتے ہی گھر کے باہر چبوترے پہ آ کر لیٹ جاتی اور سارا دن باہر ہی لیٹی رہتی۔ رات کو گھر چلی جاتی اور صبح پھر باہر چبوترے پر آ کر لیٹ جاتی۔ بھائی بھابھی بوڑھے ہو گئے تھے، بچے جوان ہو گئے تھے، وقت بدل گیا تھا۔ گلی کے کونے پر گاؤں کے آدمی نے پان کی دکان کھول رکھی تھی۔ ایک دن پان کھانے ایک بزرگ آئے۔ وہ بزرگ نے دیکھا کہ ایک عورت ودیعہ بھابھی چبوترے پر لیٹی ہے۔ انہوں نے پان والے سے پوچھا یہ کون عورت ہے جو ایسے باہر چبوترے پر لیٹی ہے؟ بزرگ نے پان والے سے پوچھا۔ پان والے نے مختصر کہانی سنا دی اور کہا یہ پاگل ہو گئی، اس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا۔ یہ سنتے ہی بزرگ غصے میں آ گئے اور کہا وہ پاگل نہیں ہے اور نہ ہی اس نے اپنے بچوں کو مارا ہے، وہ اتنی اذیت میں ہے اور سب باتیں بنا رہے ہیں۔ سب سنتے ہی پان والا سمجھ گیا کہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہے اور بھاگ کے عظیم بھائی کو بلا لیا۔ بزرگ کو کرسی دی، احترام سے بٹھایا۔ وہ بزرگ عظیم بھائی سے پوچھنے لگے یہ تمہاری کون ہے؟ میری بیوی ہے، عظیم بھائی نے کہا۔ جب تم نے اپنی بیوی کا علاج کروایا اور کوئی فرق نہیں پڑا تو کسی اللہ والے کے پاس لے جاتے بچی کو۔ اس بچی کی ساری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ پاگل نہیں ہے، اس کے اندر چڑیل آ گئی جو بہت سالوں سے اس کے اندر ہی رہی ہے۔ اگر صحیح وقت پر اسے اللہ والے کے پاس لے جاتے اب تک بچی ٹھیک ہو جاتی۔ بابا آپ کچھ کریں، میری بیوی کو ٹھیک کر دیں۔ سب کیسے ہوا؟ وہ چڑیل کہاں سے آئی؟ عظیم بھائی نے بابا سے پوچھا۔ تمہاری بیوی کسی درخت کے نیچے سوئی تھی، وہیں سے وہ چڑیل اس کے جسم میں آ گئی۔ تمہاری بیوی اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس بدبخت چڑیل نے اس لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ بابا آپ بچا لیں میری بیوی کو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ چڑیل نے بچی کے پیٹ میں پورا گھر بنا لیا، اگر پہلے ہی علاج کرواتے تو اب تک ٹھیک ہو جاتی، پر اب وہ چڑیل بچی کے مرنے کے بعد ہی جائے گی۔ بزرگ نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ عظیم بھائی رونے لگے اور بار بار بزرگ سے کہنے لگے آپ کچھ کریں، میں یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ چڑیل بہت طاقتور ہو گئی ہے، اگر ہم نے کچھ کیا تو بچی کو مار دے گی۔ میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، جب بچی سو رہی ہو اس کے گلے میں ڈال دینا، میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بزرگ تعویذ دیتے ہوئے کہنے لگے اور چلے گئے۔ عظیم بھائی نے اپنے بچوں کو بتایا اور رات کو جب بھابھی سو رہی تھی، سردی کی رات تھی، سین میں آگ جلائی ہوئی تھی، بڑا بیٹا بھابھی کے گلے میں تعویذ ڈالنے لگا۔ بھابھی نے بیٹے کے ہاتھ پر زور سے لات ماری، تعویذ اڑ کے آگ میں چلا گیا اور تعویذ جل گئی۔ عظیم بھائی نے وہ بزرگ کو بہت ڈھونڈا اور وہ نہیں ملے۔ ایک تعویذ سے امید تھی بھابھی ٹھیک ہو جاتی، پر وہ تعویذ بھی جل گیا۔ بھابھی ابھی تک زندہ ہے، ہم شہر میں شفٹ ہو گئے تھے، پر ہم جب بھی گاؤں جاتے بھابھی ویسی باہر چبوترے پر لیٹی رہتی، ان کو دیکھ کے بہت رونا آتا ہے۔ ایک غلطی سے بھابھی کی زندگی برباد ہو گئی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بڑے کوئی بات سے منع کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے کچھ سوچ کے ہی منع کرتے ہیں، بڑوں کی باتوں سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بھابھی اپنی ماں کی بات مان کر درخت کے نیچے نہیں جاتی تو آج وہ ٹھیک ہوتی اور اتنی مشکل میں نہ ہوتی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔